نور جہاں ایک ایسا احساس ہے جو جہان کے لیے راحت کا پیغام ہے، خوشخبری ہے، خوش الہانی ہے اور نیک نامی ہے۔ نور جہاں اپنے وابستگان کے لیے ہزاروں خوش بختیوں کا باعث بنی تو دنیا میں ان گنت سننے والوں کی سماعتوں میں شہد گھولنے کی نیکیاں برسوں سے اپنے نام کر رہی ہیں۔ نور جہاں کی پہلی شادی شوکت حسین رضوی سے 1944 میں ہوئی، جب وہ بیبی نور جہاں سے نور جہاں ہوئی۔ نور جہاں اور شوکت حسین رضوی کے ہاں 3 بچے پیدا ہوئے، جن میں اکبر رضوی اکو میاں ذل ہما اور اصغر رضوی اچھو میاں شامل ہیں۔ شوکت حسین رضوی نہ صرف نور جہاں کے شوہر رہے بلکہ گرو بھی تھے۔ نور جہاں کی دوسری شادی اعجاز درانی سے 1959 میں ہوئی، جب وہ سپر سٹار ہونے کے ساتھ ساتھ ملکہ ترنم کا لقب پا چکی تھیں۔ اعجاز درانی بھی ان کی زندگی میں لگ بھگ 12 سال تک رہے اور اس عرصے کے دوران ان کی 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، جن میں ہنا، شازیہ اور ٹینا شامل ہیں۔ اعجاز درانی سے ان کی محبت اور بعد ازاں طلاق کا احوال آگے چل کر، مگر پہلے ان کی زندگی پر ایک نظر۔ نور جہاں نے گانا اس وقت سیکھنا شروع کیا جب وہ منہ سے توتلے الفاظ ادا کر پاتی تھیں۔ نور جہاں کا اصل نام اللہ وسائی تھا اور وہ ضلع قصور کے علاقے کوٹ مراد خاں میں پیدا ہوئی تھیں۔ ان کے استاد غلام محمد المعروف گامے خاں بتاتے تھے کہ اللہ وسائی سے ان کی پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب وہ صرف 4 دن کی تھیں، اور جب ان کے اہل خانہ انہیں جھنڈ اتروانے یعنی نوزائیدہ بچوں کے بال اتروانے کی رسم اور سلام کرنے کے لیے بابا بلے شاہ کے مزار پر لے جا رہے تھے۔ اللہ وسائی نے اپنے گھرانے کی روایت کے مطابق گانا اسی وقت سیکھنا شروع کیا جب وہ منہ سے توتلے الفاظ ادا کرتی تھیں۔ 7 برس کی عمر میں اللہ وسائی اپنی بہن ایدن بائی اور کزن حیدر بادی کے ساتھ قصور اور آس پاس کے علاقوں میں ننھی مغینہ کے طور پر مشہور ہو چکی تھیں۔ یہ 1933-34 کا زمانہ ہوگا۔ اللہ وسائی اور ان کی بہنوں کا نام قصور اور لاہور کے ٹکا تھیٹروں میں معروف ہو چکا تھا۔ اللہ وسائی کے ماموں محمد شفیع ذہین آدمی تھے اور اس زمانے کے شوبز کو تھوڑا بہت سمجھتے تھے۔ انہیں یہ علم تھا کہ اگر انہوں نے اپنی بھانجی اللہ وسائی کے ٹیلنٹ کو آزمانا ہے تو انہیں کلکتہ جا کر قسمت آزمائی کرنا ہوگی۔ اس سے قبل اللہ وسائی قصور اور لاہور تک اپنے کریئر کی زبردست اننگز کھیل رہی تھیں۔ اللہ وسائی جس تقریب میں جاتی تھیں انہیں مختار بیگم کے گائے گانے بولو تارا را کی فرمائش ضرور ہوتی۔ وہ نعتیہ کلام اور لوک گیتوں کے ساتھ اس وقت کی مشہور گائکہ اختر بائی فیض آبادی کی غزل دیوانہ بنانا ہے تو دیوانہ بنا دے ایسے پیش کرتی تھیں جیسے وہ خود اختری بائی ہوں۔ اس کے علاوہ احسان دانش کی لکھی نعت میرے مولا بلا لو مدینے مجھے بھی پیش کر کے سما طاری کر دیتی تھیں۔ 1942 میں لاہور کے فلمی ادارے کے سربراہ سیٹھ دل سکھ ایم پنچولی نے نور جہاں کو بطور ہیروئن کاسٹ کیا اور اس وقت کے پڑھے لکھے ہدایتکار شوکت حسین رضوی سے فلم خاندان بنوائی۔ مذکورہ فلم کی کامیابی نے جہاں نور جہاں کو پورے بھارت کی سٹار کنفرم کیا، وہاں فلم میکنگ میں بھی لاہور، کلکتہ اور بمبئی کے مقابلے میں سامنے آن کھڑا ہوا۔ ستمبر 1947 میں نور جہاں اپنے شوہر شوکت حسین رضوی اور 2 سالہ بیٹے اکبر رضوی کے ہمراہ پاکستان آئیں اور یہاں نوزائیدہ فلم ٹریڈ کی بنیاد رکھنے میں مصروف عمل ہوئیں۔ نور جہاں بزلہ سنج اور حاضر جواب تھیں۔ وہ کسی دوسرے شخص کے منہ سے برموقع اور برمحل اچھی بات سنتی تو اسے داد بھی دیتی تھی۔ ایک مرتبہ نور جہاں دوستوں کی محفل میں اپنے گیتوں کی غیر معمولی کامیابی کو اپنے بچوں کی پیدائش سے جوڑ رہی تھی۔ مادام نے تفاخرانہ انداز میں کہا کہ جب میرا گیت آواز دے کہاں ہے دنیا میری جواہیں ہٹ ہوا تو میرا بیٹا اکبر پیدا ہونے والا تھا۔ اسی طرح میرا گیت چند دیا ٹوٹیا سپر ہٹ ہوا تو ذل ہما پیدا ہونے والی تھی۔ اسی طرح جب میرا گایا گیت آجا میری برباد محبت کے سہارے ہٹ ہوا تو اچھو میاں میرے پیٹ میں تھے۔ اس پر پاس بیٹھے سازندے نے نور جہاں سے کہا میڈم کیا آپ نے کبھی کوئی گیت خالی پیٹ بھی گایا ہے؟ اس پر محفل میں کہے گونج اٹھے اور نور جہاں بھی کھلکھلا کر کہے لگانے لگی۔ نور جہاں اور اعجاز درانی کی شادی کے وقت دونوں کی عمریں بالترتیب 33 اور 24 برس تھیں، یعنی اعجاز نور جہاں سے 9 سال چھوٹے تھے۔ جب یہ شادی ہوئی تو اس وقت اعجاز غیر شادی شدہ تھے۔ نور جہاں اور اعجاز کی شادی اور دونوں کے رشتے کے بارے میں نگار خانوں میں مشہور ہوا تھا کہ نور جہاں نے اعجاز کو یوں رکھا جیسے ہتھیلی کا پھپھولا۔ نور جہاں کے قریبی دوست بتاتے ہیں کہ اعجاز کی حیثیت انوکھے لاڈلے کی سی تھی۔ اگرچہ اعجاز نور جہاں کے شوہر تھے لیکن نور جہاں یوں ظاہر کرتی جیسے وہ ان کے محبوب ہوں۔ ان کی بیٹی ہنا بتاتی ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو اپنے باپ کی عاشق کے طور پر دیکھا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ماں ابا کے لیے کپڑے خود استری کر رہی ہیں، پینٹ کوٹ کے ساتھ میچنگ جرابیں تک خود پہنا رہی ہیں، ابا کے نہانے کا پانی گرم ہو رہا ہے، ماں ابا کے ناز اٹھا رہی ہیں۔ ہم بہنوں نے دیکھا کہ میری ماں جب بھی ابا کے سامنے آئی 16 سال کی لڑکی بن گئی۔ ہنا نے اپنے والدین کے مابین طلاق کو ایک تلخ حقیقت قرار دیا۔
ہنا اس علیحدگی کے بارے میں بتاتی ہیں کہ دونوں دنیا کے حسین اور خوبصورت لوگ تھے اور ایک عرصہ تک اکٹھے رہے. جب انہوں نے دیکھا کہ وہ میاں بیوی کی حیثیت سے آگے نہیں چل سکتے تو علیحدگی کا فیصلہ کیا اور دونوں نے باقی زندگی اچھے دوستوں کی طرح گزاری. نور جہاں سے شادی کے بعد اعجاز اور زیادہ سنجیدہ اور میچور ہو گئے تھے. ویسے بھی وہ دھیمے مزاج کے انسان تھے. نور جہاں کے ساتھ رشتہ ازدواج میں رہتے ہوئے جہاں اعجاز ایک طرف ایک کامیاب اداکار بن چکے تھے، دوسری طرف انہوں نے ایک کامیاب فلم پروڈکشن ہاؤس قائم کیا جس میں اپنے وقت کے نامور پیشہ وروں کو باہم اکٹھا کر لیا. ان کے ادارے سے دوستی، مولا بخش اور شعلے جیسی کامیاب فلمیں پروڈیوس ہوئیں، جبکہ سب سے کامیاب فلم ہیر رانجھا رہی جس میں بذات خود انہوں نے رانجھا کا کردار نبھایا، جبکہ اپنے وقت کی سپر سٹار فردوس بیگم ہیر بنی. اس فلم نے باکس آفس پر تو بزنس کے ریکارڈز قائم کیے، لیکن نور جہاں اور اعجاز کو ایک دوسرے سے دور کر دیا. اداکارہ فردوس بیگم مرحوم اداکار اکمل کی بیوہ تھیں. اکمل کی وفات کے بعد فردوس کی شادی فلم ساز شیخ نذیر کے ساتھ ہوئی تھی. نور جہاں نگار خانوں کے ماحول سے اچھی طرح واقف تھیں، لیکن سب احتیاطیں دھری کی دھری رہ گئیں اور فردوس نور جہاں اور اعجاز کے درمیان آن کھڑی ہوئی تھی. اعجاز اور فردوس کی جوڑی سپر ہٹ ہو گئی اور فلم ساز انہیں اکٹھا سائن کرنے لگے. دونوں نگار خانوں کے ساتھ ساتھ آؤٹ ڈور شوٹنگز میں بہت سارا وقت اکٹھے گزارتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے. اس قربت کا علم نور جہاں کو بھی ہو چکا تھا. نور جہاں سخت الفاظ میں اعجاز سے گلا کرتی کہ پینو لمبو سے دور ہو جاؤ. واضح رہے کہ فردوس بیگم کا اصل نام پروین تھا اور لمبے قد کی وجہ سے نگار خانوں میں انہیں پینو لمبو بھی کہا جاتا تھا. اعجاز اپنی طبیعت کے دھیمے پن اور معاملہ فہمی سے ٹال مٹول کرتے رہے، لیکن نور جہاں نے اعلان کر دیا کہ وہ آئندہ فردوس کے لیے کسی بھی فلم کے لیے پلے بیک نہیں گائیں گی. کوئی بھی فلم ساز یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی فلم میں نور جہاں کے گیت شامل کیے بغیر مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکیں. نور جہاں کے اس فیصلے کی زد میں اعجاز درانی کی ذاتی فلم ہیر رانجھا بھی آ گئی، جس کے میوزک ڈائریکٹر خواجہ خورشید انور تھے. ہیر رانجھا کے گیت احمد راہی نے لکھے تھے جو نور جہاں کے منظور نظر شاعر تھے. فلم کے ہدایت کار مسعود پرویز تھے اور نور جہاں ان کی بھی بہت عزت کرتی تھیں، لیکن قریبی دوستوں کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں بھی نور جہاں نے آخری بات اعجاز کی ہی مانی تھی. نور جہاں نے ہیر رانجھا کے لیے جو گیت گائے وہ فردوس پر فلم بند ہوئے اور سیلولائٹ پر اسے ہمیشہ کے لیے ہیر کے کردار میں امر کر دیا. نور جہاں نے اعجاز کے ساتھ ہر طرح سے نبھانا چاہا، لیکن حالات دونوں کو ایک دوسرے سے دور لے گئے. نور جہاں کے بارے میں مشہور تھا کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی، لیکن اعجاز کا انہوں نے ہمیشہ لحاظ کیا. 80 کی دہائی میں اعجاز مبینہ طور پر اپنی فلموں کے ڈبوں میں منشیات بھر کر لندن لے جاتے ہوئے ہیتھرو ایئرپورٹ پر گرفتار ہوئے. اس مقدمے میں انہیں کئی سال کی سزا ہوئی. نور جہاں نے اعجاز سے جیل میں ملاقات کی اور برطانوی عدالتی قوانین کے مطابق ان کی رہائی میں بھی مدد کی، اس بات سے قطع نظر کہ ان دونوں کی اس وقت تک طلاق ہو چکی تھی. نور جہاں کو پوری زندگی اعجاز سے محبت اور انسیت رہی. ان کی بیٹی مینا بتاتی ہیں کہ ماں آخری دنوں میں میرے اور ہنا کے پاس کراچی رہ رہی تھی، جہاں ہمارے والد اعجاز دورانی بھی آتے جاتے تھے. ہم نے دیکھا ماں جب تک اپنے ہاتھ سے کام کر سکتی تھی وہ میرے ابا کے لیے ناشتہ خود تیار کرتی، حالانکہ ان کی طلاق ہوئے ایک عرصہ ہو چکا تھا. ہنا نے اپنی والدہ نور جہاں کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ماں کو دنیا سے گئے 21 برس ہو گئے ہیں. کبھی لگتا ہے کہ وہ کہیں نہیں گئی، ہمارے ساتھ ہیں، لیکن کبھی لگتا ہے انہیں ہم سے بچھڑے ایک زمانہ ہو گیا. میرے لیے ان کی ویڈیو دیکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یوں ہی ماں کا گایا کوئی گیت جب کانوں میں پڑتا ہے تو میں اسے سن نہیں سکتی. لوگ نور جہاں کا گیت سن کر محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ماں کا گیت سننا بہت کٹھن کام ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی ماں کو باہوں میں بھر کر پیار کروں، بالکل ویسے ہی جس طرح سے وہ اپنی باہوں میں ہمیں بھر لیا کرتی تھی. نور جہاں نے اعجاز درانی سے ہونے والی اپنی تینوں بیٹیوں ہنا، مینا اور ٹینا کو مری کے معروف بورڈنگ گرلز اسکول میں داخل کرایا. اس زمانے میں نور جہاں اور اعجاز درانی کے درمیان طلاق ہو چکی تھی، لیکن دونوں کے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ ہر ہفتے ممی یا پاپا میں سے ایک بیٹیوں سے ملاقات کیا کرے گا. ہنا بتاتی ہیں کہ ان کی والدہ نے اپنی بے تحاشا مصروفیات کے باوجود ہم بہنوں کو کبھی نظر انداز نہیں کیا. ہمیں یاد ہے کہ آموں کے موسم میں ہم بہنوں سمیت پورے اسکول کی لڑکیوں کے لیے آم آتے تھے. ایک مرتبہ ماں نے کوئی برا خواب دیکھ لیا تو اگلے روز ٹرک میں کالے بکرے صدقے کے لیے بھیج دیے. پھر کیا تھا، سارے اسکول نے ماں کے بھیجے ہوئے بکروں کی باربیکیو پارٹی منائی. ٹینا نے بتایا کہ کانوینٹ اسکول کا زمانہ بہت ہی یادگار تھا. ماں جب ہم سے ملنے آتی تو ساری اسکول کی لڑکیاں لمبی لمبی قطاروں میں ان سے آٹوگراف لیا کرتی. سال میں تینوں بہنوں کی سالگرہ منائی جاتی، جو ہر لڑکی کی خواہش ہوتی کہ وہ اس پارٹی میں شریک ہو سکے. اس لیے لڑکیاں ہم سے دوستی کرتی تھیں. نور جہاں اور اعجاز درانی کی بیٹیوں کی حیثیت سے خوبصورتی قدرت نے ورثے میں ودیت کی ہے.
1980 की दहाई में जब मलका तरन्नुम नूर जहां इंडिया के दौरे पर गईं तो उनकी बेटी हिना उनके हमरा थी। एक तरफ तो पूरे बॉलीवुड की आंखें हिना की खूबसूरती को देखकर खीरा थीं, दूसरी तरफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के दो मारूफ प्रोडक्शन हाउसेज जिनमें यश चोपड़ा और शोमैन राज कपूर शामिल थे, हिना को अपनी फिल्मों का किरदार बनाकर इसकी खूबसूरती को सेल्यूलाइट पर महफूज करने के शदीद ख्वाहिशमंद थे। लेकिन नूरजहां और हिना दोनों ने यह कहकर इनकार कर दिया कि इन पर पहला हक पाकिस्तान का है। टीना ने बताया कि माँ अपने बच्चों की आशिक थी, मेरे लिए कहा करती कि मैं उन्हें दुनिया की हर शय से अजीज हूं। इसी तरह माँ मेरी बहन हिना की आंखों की आशिक थी और कहा करती कि रब ने हिना की आंखें अपने हाथों से बनाई हैं। टीना ने बताया कि नूरजहां इंडियन अदाकारा हेमा मालिनी की परिस्तार थीं। अपने इंडिया के दौरे पर मेरी वालदा ने धर्मेंद्र से कहा कि मैं आपकी बीवी से मिलना चाहती हूं, तो वो अपनी पहली बीवी को इनसे मिलवाने ले आए। मेरी वालदा ने कहा कि धर्म जी, आपकी पहली बीवी भी बड़ी हसीन है, लेकिन मैं तो हेमा मालिनी की परिस्तार हूं। धर्मेंद्र ने जब यह सुना तो उन्होंने अगले रोज नूरजहां और हेमा मालिनी की मुलाकात तय करवा दी। हिना बताती हैं कि मैं तो अपनी वालदा के साथ इंडिया के दौरे पर थी। मुझे याद है हम होटल से उठकर हेमा मालिनी के घर गए तो हेमा मालिनी ने जब दरवाज़ा खोला तो माँ उन्हें देखकर रोने लगी और इसी तरह हेमा मालिनी भी नूरजहां को देखकर जज्बाती हो गई। माँ ने हेमा मालिनी से कहा कि आप बहुत अच्छी अदाकारा हैं, लेकिन मुझे इसलिए पसंद है कि आपकी शक्ल मेरी बेटी हिना से मिलती है। हिना बताती हैं कि इस पर हेमा मालिनी ने मुझे बहुत प्यार किया। मीना ने बताया कि इनकी वालदा हुस्न परस्त थी। जब वो अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में बीमारी काट रही थी और आईसीयू में दाखिल थी तो मेरी एक सहेली माँ की खैरियत दरियाफ्त करने आ गई। माँ ने अपने मुंह से ऑक्सीजन मास्क उतारकर मेरी सहेली को अपने पास बुलाया और इसकी खूबसूरती की तारीफ की। जब नूरजहां की तीनों बेटियों से यह सवाल किया तो इस पर हिना ने कहा कि इनकी वालदा कुदरती तौर पर खूबसूरत थी। वो एक खूबसूरत खानदान में पैदा हुई थी। उनकी बड़ी बहन आपी ईदन, जो नूरजहां की बड़ी बहन थी, वो बड़ी हसीन खातून थी। माँ बताती थी कि एक तवील अरसे तक तो वो अपने आप को मेकअप आर्टिस्टों के सहारे छोड़ दिया करती थी। वो जैसे चाहे मुंह को बना बिगाड़ दिया करते थे। फिर अमेरिका में नूरजहां की मुलाकात एलिजाबेथ जैसी अजीम मेकअप आर्टिस्ट से हुई, जिसने इन्हें यह फन सिखाया। इसके बाद नूरजहां ने अपने चेहरे को कभी किसी मेकअप आर्टिस्ट को हाथ नहीं लगाने दिया। एलिजाबेथ से पहले उन्होंने बड़े सगीर की नामवर फनकारा मुख्तार बेगम से इनका अंदाज मुख्तियार लिया, जो फरीदा खानम की बड़ी बहन थी। हिना बताती हैं कि जब उनकी वालदा इंडिया के दौरे पर थीं तो इंडियन वजीर आजम इंदिरा गांधी ने मुलाकात के दौरान इन्हें गाने की फरमाइश कर दी, जिस पर नूरजहां ने इनकार करते हुए कहा कि मैं आज आपकी मेहमान हूं, मैं आपको गाना उस वक्त सुनाऊंगी जब आप हमारे मेहमान होंगी। बेनजीर भुट्टो दौर में राजीव गांधी पाकिस्तान के दौरे पर आए तो तब नूरजहां से दोबारा गाने की फरमाइश की गई। उस वक्त नूरजहां ने कहा कि आपकी वालदा इंदिरा गांधी को मैंने गाना नहीं सुनाया था, आज आप हमारे मेहमान हैं, मैं आपको एक नहीं दो गाने सुनाऊंगी। इसके बाद नूरजहां ने फैज़ की नज़म मुझसे पहली सी मोहब्बत और एक गीत आवाज़ दे कहाँ है सुनाया। मीना ने बताया कि जनरल ज़ियाउल हक मुल्क के सदर थे और उनकी बीवी शफीका ज़िया नूरजहां की मदाह थी। जब ऐवान सदर से नूरजहां रुखसत होने लगी तो जनरल ज़िया ने नूरजहां से कहा, मैडम मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इस पर नूरजहां ने जवाब दिया, आप मुझे क्या दे सकते हैं, आप तो खुद इसके मोहताज हैं जो सारी कायनात को देता है। टीना ने बताया कि जब माँ बहुत बीमार थी तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ उनसे मुलाकात करने कराची आए। जनरल मुशर्रफ ने बताया कि जिन जंगों के दौरान आप मुल्क के सिपाहियों के लिए मिल्ली तराने गाती रहीं, वो तराने सुनकर हमने जंगें लड़ी हैं। ये सुनते हुए नूरजहां ने जनरल मुशर्रफ से कहा कि खुदा ना करे फिर कभी जंग हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आप मुझे दोबारा मेरे या ढोल सिपाहिया तेनू रब दियां राखा गाते सुनेंगे। शाजिया बताती हैं कि माँ अपनी जिंदगी के आखिरी 4.5 साल शदीद बीमार रहीं। इस अरसे के दौरान उन्हें अमेरिका और बरतानिया के जदीद अस्पतालों में दाखिल कराया गया। इन्हें यकीन था कि वो दोबारा तंदुरुस्त हो जाएंगी और फिर से गाएंगी। उन्होंने मरने से चंद माह कबल लाहौर से अपने दर्जी सफ़र को बुलाया और लगभग 60 नए जोड़े सिलवाए कि वो तंदुरुस्त होकर फिर से एक नई जिंदगी का आगाज करेंगी। शाजिया ने टिश्यू से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ वाकई नूरजहां थी, अपनों और सारी दुनिया के लिए वो नूर साबित हुई। मलिका तरन्नुम नूरजहां की फिल्मी दुनिया में हैसियत वीवीआईपी की सी रही। इनके ड्राइवर से लेकर बावर्ची तक और इनके उस्ताद से लेकर ढोलक नवाज तक सभी निगार खानों में वीवीआईपी समझे जाते और सबको प्रोटोकॉल दिया जाता। मुल्तान रोड पर वाक़ तीनों स्टूडियोज में एक जगह मुख्तस होती थी जहां मलिका तरन्नुम नूरजहां की गाड़ी पार्क होती थी। नूरजहां की गाड़ी जब निगार खानों में दाखिल हुआ करती तो लोग एहतरामन रास्ते से हट जाया करते। नूरजहां के 2 ड्राइवर थे जिनके नाम फारूक और अमीर थे और नूरजहां खुद खाना खाने से पहले दोनों के खाने का एहतमाम करती। एक मरतबा घरेलू मुलाजमा बानो को झड़क कर नूरजहां उजलत में स्टूडियो निकल गई, लेकिन थोड़ी देर बाद घर वापस आई और बानो से हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांगी कि बानो जब तक तुम मुझे मुआफ़ नहीं करोगी मैं रिकॉर्डिंग पर नहीं जाऊंगी। इस पर बानो ने नूरजहां को गले लगा लिया और दोनों देर तक रोती रहीं।
اس کے بعد نور جہاں نے اپنے آंسو پوچھے اور وہ ریکارڈنگ کے لیے اسٹوڈیو گئی۔